ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو وہ اپنے والد کے پاس گیا تاکہ وہ اس نئے ازدواجی سفر کے لیے برکت کی دعا کرے۔ جب وہ اپنے والد کے پاس جاتا ہے تو اس کا والد اس سے ایک کاغذ اور ربڑ مانگتا ہے۔ لڑکا شدید حیرانگی کے ساتھ جاتا ہے اور مطلوبہ چیزیں لے کر آ جاتا ہے اور اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے، لکھو بیٹا۔ کیا لکھوں باپ؟ جو جی چاہے لکھو۔ نوجوان ایک جملہ لکھتا ہے۔ باپ کہتا ہے، اسے مٹا دو۔ نوجوان مٹا دیتا ہے۔ باپ پھر کہتا ہے کہ لکھو بیٹا، خدارا آپ کیا چاہتے ہیں؟ باپ کہتا ہے، لکھو۔ نوجوان پھر لکھتا ہے۔ باپ کہتا ہے، مٹا دو۔ لڑکا مٹا دیتا ہے۔ باپ پھر کہتا ہے، لکھو۔ نوجوان کہتا ہے، اللہ کے لیے مجھے بتائیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے، لکھو۔ نوجوان پھر لکھتا ہے۔ باپ کہتا ہے، مٹا دو۔ لڑکا پھر مٹا دیتا ہے۔ پھر باپ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے تھپکی دیتے ہوئے کہتا ہے، بیٹا، اگر شادی کے بعد صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ازدواجی زندگی میں تمہارے پاس صبر نہیں ہوگا جس سے تم اپنی بیوی کی غلطیاں اور کوتاہیاں مٹا اور معاف کر سکو، اور اسی طرح اگر تمہاری بیوی کے پاس صبر نہ ہوا جس سے وہ تمہاری غلطیاں اور ناپسندیدہ باتیں مٹا سکے، تو تم اپنی ازدواجی زندگی کا صفحہ چند دنوں میں کالا کر لو گے۔ حاصل کلام، کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے درگزر اور برداشت سے کام لیا جائے، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوبیوں کا اقرار کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے، بلکہ اس صبر سے کتاب زندگی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو مٹا دیا جائے۔ مذکورہ واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اہم معاملات کو لے کر بزرگوں کی خدمت میں جائیں اور ان سے رہنمائی کی درخواست کریں۔ اسی طرح بزرگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں۔